بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس قبرستان میں ایک شخص ایک قبر پر بیٹھ کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر اس آدمی پر پڑی جو ایک قبر پر بیٹھ کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا، اے شخص، تو کیوں رو رہا ہے؟ تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں جس قبر پر بیٹھا ہوا ہوں یہ میری بیوی کی قبر ہے، میرے چچا کی بیٹی تھی۔ مجھے اپنی بیوی سے بے انتہا سے زیادہ پیار تھا، میں اپنی بیوی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سب کچھ سنا اور پھر مخاطب ہوئے کہ کہنے لگے، اے شخص، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی کو میں زندہ کر دوں اللہ کے حکم کے ساتھ؟ اس شخص نے عرض کیا، ہاں جی حضور، میں یہی چاہتا ہوں، میری بیوی زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی کہ اے مردے، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ آپ کا بھی یہ کہنا ہی تھا کہ فوراً قبر پھٹ گئی اور اس قبر سے ایک حبشی غلام اٹھا۔ جب وہ باہر کی طرف نکلا تو اس پر آگ کے شعلے برس رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور بلند آواز میں کہا، لا الہ الا عیسیٰ روح اللہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ فوراً بجھ گئی جو اس کو لگی ہوئی تھی۔ جو آگ کے شعلے اس آدمی پر بھٹک رہے تھے وہ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ جب اس آدمی نے اس آدمی حبشی کو دیکھا جس کو اللہ کے حکم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اٹھ جا، تو جب وہ اپنی قبر سے اٹھا تو وہ اس کی بیوی نہیں تھی بلکہ ایک حبشی تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں غلطی پر تھا، یہ قبر میری بیوی کی نہیں، یہ تو ایک کسی اور کی ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی غلام کو کہا، اللہ کے حکم سے تو اپنی جگہ پر چلا جا۔ یہ سن کر وہ مردہ اللہ کے حکم کے ساتھ قبر میں دوبارہ چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر کے پاس تشریف لے گئے اور پھر بلند آواز میں فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اے مردے تو بھی زندہ ہو جا۔ آپ کا یہ کہنا ہی تھا کہ قبر پھر سے پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت عورت باہر نکل آئی۔ جب یہ خوبصورت عورت باہر قبر سے نکل آئی تو اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، یا عیسیٰ روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ وہ شخص جو قبر پر زاروں قطار بیٹھ کر رو رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی زندہ ہو گئی ہے، اس نے فوراً اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لیا اور وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر مل کر اب بہت زیادہ خوش تھا۔ کچھ دیر بعد اس آدمی پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہ آدمی وہیں سو گیا۔ اس کی بیوی بھی اس کے پاس بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ اس کی نظر اچانک اس حسین و جمال جو عورت تھی جو دوبارہ زندہ ہوئی تھی اللہ کے حکم کے ساتھ، اس پر پڑی اور وہ شہزادہ دنگ رہ گیا۔ اس کی نظر اس سے نہیں ہٹ رہی تھی، وہ دل دے چکا تھا، دل ہار چکا تھا اور وہ دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا۔ اس عورت کو بھی شہزادہ بہت زیادہ پسند آ چکا تھا اور یہ لڑکی پھر اپنے شوہر کو سوتا ہوا چھوڑ کر اس شہزادے کے ساتھ چل پڑی۔ جب اس کے شوہر کی آنکھ کھلی تو جب اس نے دیکھا کہ میری بیوی میرے پاس نہیں ہے، یہ منظر دیکھ کر وہ بہت ہی پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت زیادہ ڈھونڈا ادھر ادھر، مگر اس کی بیوی اس کو نہ ملی۔ آخر کار یہ لڑکا اپنی بیوی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل میں پہنچ گیا اور وہاں اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی۔ اپنی بیوی نظر آئی تو کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے یہ بات سن کر اس شخص کو کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں آتا تو تم اسی سے پوچھ لو۔ جب اس عورت سے پوچھا گیا تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔
اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس عورت سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر وہ عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ مرد جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، میں تو اس آدمی، اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے خاتون، تم وہ عورت نہیں ہو جس کو میں نے اللہ کے حکم کے ساتھ قبر سے نکال کر دوبارہ زندہ کیا ہے؟ عورت کہنے لگی، نہیں نہیں، میں وہ عورت نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کہنے لگے، جو جان میں نے تجھے اللہ کے حکم سے دی تھی وہ جان اللہ کے حکم سے واپس کر دے۔ یہ سن کر وہ عورت اتنے میں زمین پر گر چکی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا ہے مگر زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی بھی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن ہو کر مرا تھا، اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا تھا لیکن وہ زندہ ہو کر حالت کافر میں مرا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر اس کے بعد اس اسرائیلی شخص نے قسم کھائی کہ میں دوبارہ نکاح نہیں کروں گا، اور پھر وہ شخص جنگل کی طرف نکل پڑا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے لگا۔ اسی طرح سلسلہ چل رہا تھا، اچانک اس کی موت آ گئی اور وہ اس دنیا سے چل بسا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، نبی سے فرما برداری کا نام ہی ایمان ہے، اور نبی سے نافرمانی کا نام بے ایمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا پروردگار، تو ہمیں مرتے دم تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنا کر رکھ، اور ہمیں برے کاموں سے محفوظ رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جس کا ایمان موجود ہے تو سب کچھ موجود ہے، جس کا ایمان نہیں تو اس کا کچھ بھی نہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، خاتمہ ایمان پہ کرے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کومنٹس میں مجھے لازمی بتانا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ میری مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ نیکسٹ ٹائم بشرطِ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔